الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون. یہ جو صورت ہے سورہ یوسف ہے، اس کے بارے میں تفصیلات گزشتہ آ چکی ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلا جملہ کہا الف لام را. اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطع معنی آتے ہیں کٹ کٹ کر پڑھے جانے والے حروف، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. یہ حروف ایک ساتھ نہیں پڑھے جاتے جیسے ہم لوگ تل کا پڑھتے ہیں ایک ساتھ ملا کر، لیکن یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، لکھے بھی الگ الگ جاتے ہیں. الف لام را، الف لام میم، اس لیے اس کو ہے نا حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ 14 حروف ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں. الف لام میم صاد را کاف ہا یا عین طا سین اور پھر ہا قاف اور نون. یہ 14 حروف قرآن کریم کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں. ملا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں. اب اس کی تفصیلات کیا وہ میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم لوگ عربی کے حروف تہجی دیکھیں نا، وہ بھی 29 ہے. تو 29 میں سے 14 حروف کو حروف مقطعات کے لیے اللہ نے استعمال کیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 14 حروف ہے اور 29 سورتوں کے شروع میں آئے، اور سورتوں کے شروع میں کیوں نہیں آئے؟ اس عدد کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ایک راز ہے جو اللہ کو معلوم ہے. علماء نے اپنے اعتبار سے بیان کیا ہے، لیکن صحیح تحقیق تو اللہ ہی کو معلوم ہے. دوسری چیز جو ہے، کچھ حروف جو ہیں ایک ہی ہیں، جیسے نون، پھر ایک صاد اور ایک قاف، اس کو ایک حروف والے کہتے ہیں. یہ 3 سورتوں کے شروع میں آئے. کچھ حروف 2 استعمال ہوئے، جیسے طا سین یاسین حامیم، یہ 2 حروف ہیں. کچھ 3 حروف ہے جیسے الف لام میم، الف لام را طا سین میم. کچھ 4 حروف ہے جیسے الف لام میم صاد الف لام میم را. کچھ 5 حروف ہے جیسے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. یہ اچھا، اس میں سے جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، الف لام میم 6 صورتوں میں آیا ہے، 6 صورتوں کے شروع میں. الف لام میم را 5 صورتوں میں، ہا میم 6 صورتوں میں، اور طا سین میم 2 صورتوں میں. باقی سب ایک ایک استعمال ہوئے ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو صحیح قول اور جمہور علماء کا اور جمہور صحابہ کا قول یہ ہے کہ یہ راز ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. کسی کو معلوم نہیں کہ کیا مطلب اس کا، کہ الف لام میم کیا مطلب ہے، کہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا مفہوم کوئی نہیں. اور دوسری بات بھی یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو بیان نہیں کیا، ورنہ صحابہ سے اس کی تفسیریں منقول ہوتی. ایک بات یاد رکھنا چاہیے، جب کسی چیز میں بہت زیادہ اقوال ہو نا، بہت ساری چیزیں جب کوئی، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں منقول ہوگی. جیسے اس کے بارے میں مختلف مطلب بیان کیے علماء نے اپنے اعتبار سے. جیسے الف لام را کا مطلب بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل مراد ہے. اور جیسے الف لام میم، تو الف سے اللہ مراد، لام سے جبرائیل مراد، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. یہ علماء نے بیان کیا اپنی طرف سے، لیکن صحیح بات یہی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے کچھ راز ہوتے ہیں. اس کتاب کے راز جو ہے نا، قرآن کریم کی صورتوں کے پہلے جو حروف ہیں نا، الف لام میم، یہ راز ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم. اچھا دوسری بات، بعض علماء نے یہ بیان کی کہ بھائی پھر اتارا کیوں اس کو؟ تو اللہ نے کفار کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. یہ کہتے ہیں ہم عربی، باقی سب عجمی ہیں. عجم کے معنی سے گنگا،
ہمیں بولنا آتا ہے, باقی کسی کو بولنا نہیں آتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو تم 29 حروف جو تم استعمال کرتے ہو, ان میں سے 14 حروف تو ہم نے استعمال کیے اس کے اندر. ابھی وہی 14 حروف ہے جو تم اپنی زبان میں ملا ملا کر بیان کرتے ہو. تو جب تمہیں اتنا آسان ہے, عربی بولنا آتا ہے, تمہاری خود کی زبان ہے, تو اس کا مطلب بیان کر کے دکھا دو تم. لیکن آج تک کسی نے اس کا مطلب بیان, آپ نے جب ترجمے کی کتابیں پڑھی ہوگی, ترجمہ قرآن کریم کا, اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ, یہ لفظ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے. لیکن آج تک اس کا مطلب کسی نے پیش نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے کفار کو عاجز کرنے کے لیے یہ چیزیں بیان کی. اچھا, اب آگے اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں اس کتاب کی ہے جو بالکل واضح ہیں. یعنی قرآن کریم کو اللہ نے مبین کہا, ایک دم کھلی بات ہے, ایک دم اس میں کوئی چھپی باتیں اور کچھ ایسی باتیں نہیں, بالکل صاف صاف باتیں اللہ نے کی ہے. مبین کا معنی کیا ہے, کیوں کہا, اس میں حلال اور حرام بالکل واضح ہیں, ایک دم صاف صاف اللہ نے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ہوتا نا ڈبل میننگ والی بات, بالکل ایسی نہیں ہے, بالکل صاف صاف باتیں اللہ نے اس قرآن کریم میں کی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس میں حدود اور احکام کو بالکل واضح کہا, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, بالکل واضح انداز میں اللہ نے بات کی. تیسرا مفہوم اس آیت کے تحت جو اس صورت میں آیا ہے, اللہ نے یہ کہا کہ یہ بالکل واضح ہیں. یہودیوں نے سوال کیا تھا اس صورت کے بارے میں کہ بھئی یہ صورت ہمیں بتاؤ, یوسف علیہ السلام کا واقعہ. اللہ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بالکل کھول کر بیان کر دیا, اور اتنا واضح کر دیا کہ ان کی عقل حیران ہو گئی کہ ایسا واقعہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ہماری کتابوں میں بھی موجود نہیں ہے اللہ نے. اور اسی صورت کے نازل ہونے کے بعد 3 یہودی مسلمان ہو گئے تھے. یعنی یہودیوں کا مسلمان ہونا بہت بڑی بات تھی. تو معلوم ہونا کہ ان کو معلوم تھا کہ ہماری کتابوں میں اتنے واقعات نہیں جو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائے. آگے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ, بہت بڑی بات ہے یہاں پر, ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا چونکہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ جب کسی نبی کو کسی قوم میں بھیجتا ہے تو اسی کی زبان میں بھیجتا ہے تاکہ وہ بات کو نبی کی سمجھ سکے. اللہ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر, جیسے 14 پارے میں اللہ نے کہا اگر ہم اس زبان کو کوئی دوسری زبان میں نازل کرتے نا تو تم لوگ یہ کہتے کہ ہماری زبان تو آئی نہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے, ہم کیسے بات پر ایمان لے کر آئے. فوراً عذر پیش کر سکتے تھے. تو سب سے پہلے مخاطب کون تھے, عرب تھے. تو اللہ نے ان کی زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا. اور یہ قرآن کریم جو ہے نا ہر اعتبار سے کامل ہے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا انہوں نے کہ اللہ تبار انزل, اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا. نازل کرنے والا کون, اللہ تبارک و تعالی. کس پر نازل ہوا, جو ساری مخلوق میں افضل. کون سی زبان میں نازل ہوا, جو ساری زبان سے افضل. اور لانے والا کون, جبرائیل, جو سارے فرشتوں سے افضل. کون سی جگہ پر نازل ہوا, سب سے پہلا مکہ مکرمہ, جو ساری زمین سے افضل. اور کون سے مہینے میں نازل ہوا, کہا کہ وہ سارے مہینوں سے افضل رمضان کا مہینہ. یعنی ساری افضلیت اللہ نے اس کے اندر کیا کر دی, موجود کر دی. اور اللہ نے عربی زبان میں نازل فرما کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ تمہارا کام اب دوسروں کو پہنچانا ہے. لعلکم تعقلون, تم سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ. اچھا, اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہی معتبر ہے. کچھ لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں بھائی ہمارے کو ترجمہ پڑھا تو ہمیں عربی نہیں سیکھنا ہے. بالکل غلط بات ہے یہ. آپ ترجمہ پڑھ کے قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ عربی نہیں سمجھیں گے. الحمد کا معنی کہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا, آپ صرف اتنا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں, تمام تعریف اللہ کے لیے. تو تمام تعریفیں کس لفظ کا ترجمہ ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا. اچھا, ایک زیادتی یہ ہوئی لوگوں کی طرف سے کہ لوگوں نے کہا ہمیں عربی نہیں آتی ہے, لہذا جو ہم خطبہ دیتے ہیں عربی کے اندر اس کو اردو میں دو, کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے, ہمیں تو سمجھنا ہے. کچھ لوگوں نے ایسا کہہ دیا کہ بھائی قرآن کریم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے ہمیں عربی نہیں آتی تو لہذا اردو میں قرآن کریم پڑھو. بولے ہمارا قصور تھا نا, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو ہم نے اس قصور کو کہاں کر دیا کہ سب کو بدل دو. بولے نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, پہلے ہمیں عربی سیکھنا چاہیے. اور عربی زبان کی خصوصیت میں بھی پڑھ رہا تھا, عجیب و غریب. پہلے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرب سے محبت کرو 3 وجہوں سے. کیوں, اس لیے کہ میں عربی ہوں. دوسرا قرآن کریم کی زبان عربی ہے. تیسرا جنت کی زبان بھی عربی ہے, لہذا ان 3 وجہوں سے عرب سے محبت کرو.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تعلموا اللغۃ العربیہ، عربی زبان کو سیکھو، فإنها من الدین، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے تھے کہ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ عرب سے محبت کرے گا، اور جو عرب سے محبت کرتا ہے وہ عربی زبان سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ زبان قرآن کریم کی ہے، جنت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آخرت کی زبان ہے۔ اور جب آدمی عربی زبان سے محبت کرے گا تو عربی کو سیکھے گا، اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اور عربی زبان کی خصوصیت ایسی ہے شاید کوئی زبان اس کا مقابلہ کر سکے۔ پہلے تو جو انٹرنیشنل لیول پر جو 10 زبانیں ہیں ان میں سے عربی زبان کا بھی نام ہے کہ اتنی بڑی، اور دوسرا یہ کہ عربی زبان جو ہے نا قیامت تک باقی رہے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اچھا ایک بات عجیب ہے، میں بھی کتاب میں پڑھا تھا تفسیر کی، شیکسپیئر نام کا ایک آدمی گزرا بہت بڑا جی، اور وہ بہت بڑا شاعر تھا۔ اب اس کی شاعری ابھی زبان میں لے کر آ جاؤ، وہی زبان جو کہی اس نے، آج کا نوجوان انگریزی پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا پورے طور پر۔ آج سے 200 سال پہلے جو انگریزی زبان تھی وہ اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اردو کی مثال لے لو نا، غالب کے زمانے کی اردو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارا ایک کوئی آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا، علامہ اقبال کے اشعار کوئی نہیں سمجھ سکتا، بہت مشکل سے لوگ ملیں گے، حالانکہ زیادہ وقفہ گزرا نہیں ہے۔ لیکن حضور کے زمانے کے اشعار جو جاہلیت کے اندر اشعار پڑے جاتے تھے، وہ اشعار ابھی لے کر آ جاؤ، ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے، میں نے جو عربی سیکھا ہوا ہو، کیوں کہ تبدیلی نہیں ہوئی نا اس کے اندر، تو وہ جو ہے وہ ابھی رہے گی۔ اور قیامت تک، آخری زمانے میں جو سمجھو قیامت آنے والی، اس سے تھوڑے ٹائم پہلے اگر وہی اشعار پڑھ لائے جائے نا عربی کے، تو ایک عربی پڑھا ہوا طالب علم اس کو سمجھ سکتا ہے، کیوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی نا، جو پہلے تھی وہ ابھی بھی وہی زبان ہے اور قیامت تک بھی وہی زبان رہے گی۔ اور ہر زبان، دنیا کے اندر بہت ساری زبانیں آئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لیکن عربی زبان ابھی بھی باقی اور قیامت تک رہے گی، کیوں کہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور قرآن کریم عربی زبان میں ہے، لہذا عربی زبان بھی اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ عربی زبان کی سب سے پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، عربی زبان میں الفاظ بہت ہیں۔ شہد جو ہوتا ہے نا، شہد ہم پیتے ہیں، اس کے 80 نام ہیں عربی زبان کے اندر، اونٹ کے 1000 نام ہیں، شیر کے کتنے نام ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے انگلش میں تو ایک ہی لفظ لائن جس کو کہتے ہیں، اس کے 500 نام ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 150 کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 500 نام ہے اس کے اونٹ، اور سانپ کے تقریباً 1000 نام ہیں، اور تلوار کے 4000 نام۔ یہ عربی زبان کی وسعت۔ اور ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو دیکھنا، تو دیکھنے کے اندر کئی کیفیتیں ہوتی ہیں، محبت سے دیکھنا، ڈر سے دیکھنا، اور گھور کے دیکھنا، پھٹی آنکھ کھول کر دیکھنا، پھٹی پھٹی، ہر ایک کے لفظ کا ترجمہ الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے نظرہ، اس کے معنی مطلق دیکھنا، ایک ہوتا ہے رآ، غور سے معنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا، پھر اسی طرح ایک لفظ آتا ہے حق دجا، اس کے معنی محبت سے دیکھنا، اور اسی طرح تھا رنا، فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھنا کسی چیز کو، یعنی کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے شخصا، اس کے معنی تو خوف سے کسی دیکھنا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے قیامت کے تذکرے کے اندر ان کا نام لیا ہے کہ وہ ڈر کے مارے دیکھ، ان کی آنکھیں ایسی رہ جائے گی، کیا ہو گیا، شخصا۔ پھر اسی طرح استشفا، چھوتے ہوئے کسی چیز کو دیکھنا، استشرفا، لالچ کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا، ہم لوگ پڑھے ہوں گے حدیث کی کتابوں میں، اشراف نفس، دل کی لالچ کے ساتھ، تو استشرفا اس کے معنی الگ۔ بحلقہ، اس کے معنی تھے آنکھیں بڑی کر کے دیکھنا۔ اسی طرح حملقہ بولتے نا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دم آدمی دیکھتا ہے، یعنی یہ صرف عربی زبان میں ملے گا، آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملے گا، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اسی طرح ایک فرق حرکت کا، زبر زیر پیش ہوتا ہے نا، اس کے بدلنے سے پورا مفہوم بدل جاتا ہے۔ جیسے برون، ایک لفظ برون، ایک ہے برون، ایک ہوتا برون، صرف با پر 3 حرکت آ گئی، اگر با کے نیچے زیر ہو برون، اس کے معنی تھے نیکی، اگر با پر پیش ہو برون، اس کے معنی تھے گیہوں، اور اگر برون پڑھو تو اس کے معنی تھے خشکی، جو زمین ہے اس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ما اجمل السما، تو ابا نے کہا نجومہا، اب یہ عربی نہیں آتی لیکن اس کا مفہوم، تو لڑکی نے کہا کہ آسمان کی خوبصورتی کیا ہے، ما اجمل السما، تو باپ نے کہا نجومہا، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کے ستارے ہیں۔
تو لڑکی نے کہا ابا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے. کہا بیٹی ایسا نہیں بولتے، بیٹی ایسا کہتے ما اجمل السما، آسمان کتنا خوبصورت ہے. ایک زبر اور پیش کے مطلب میں کتنا بڑا فرق ہو گیا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں اللہ پر زبر ہے، علماء پر پیش ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے جو علم رکھتے ہیں. اگر آپ زبر زیر کا فرق کر دو بس، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، نماز فاسد ہو جائے گی آپ کی کہ اللہ ڈرتا ہے علماء سے. کتنا بڑا فرق. تو یہ صرف آپ کو عربی زبان میں ملے گا اور کسی زبان میں نہیں ملے گا. اس لیے عربی کو سیکھنا چاہیے. اور لوگ کہتے ہیں کسی نے کہا ہے سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی مگر ہم نے سیکھی انگلش غضب کی. یعنی ہم اپنی اولاد کو انگریزی سکھاتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، زبان اپنی حد تک. آدمی جتنی زبان سیکھے نا بہت اچھا ہے، تاکہ دین کی تبلیغ کرنے میں اس کو سہولت رہے گی. لیکن عربی زبان ہماری زبان ہے، اور اگر ہم اس کو کہیں نا ہماری مادری زبان ہے، یہ جنت کی زبان ہے، تو اس زبان کو سیکھنا چاہیے. اور بہت آسان زبان ہے، کوئی مشکل زبان نہیں ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم کو کس میں نازل فرمایا؟ عربی زبان میں نازل فرمایا، تاکہ آدمی سمجھ کر قرآن کریم کو کیا کرے؟ پڑھے اور اس کو سمجھے. اللہ نے قرآن کا مطلب کیا؟ قرآن کے کئی نام ہیں. ایک قرآن کا نام کتاب ہے، ایک قرآن کا نام ذکر ہے، ایک قرآن کا نام نور ہے. اسی طرح قرآن کریم کا نام ایک فرقان ہے. ایسے بہت سارے اسماء ہیں، نام ہے قرآن کریم کے. اللہ فرما رہے انا انزلناہ، ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. اب ایک بات میں آپ سے آخری یہ کہتا ہوں، اللہ نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ تاکہ تم سمجھ سکو. ہم لوگ کا مفہوم، ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں وہ عرب لوگوں کے لیے نازل، ہم لوگ کو نہیں سیکھنے کا. لیکن یہ قرآن کریم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور اللہ کہہ رہے تم سمجھ سکو. آدمی سمجھے گا جب زبان سیکھے گا تو سمجھے گا نا. اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے. بغیر سمجھے پڑھیں گے تو بھی ثواب ملے گا، لیکن سمجھنا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اس لیے اللہ نے یہ سلسلہ شروع کروایا کہ قرآن کریم کے درس کا، تاکہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں اور عمل کر کے پڑھیں اور دوسروں کو اس تک پہنچاویں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دوسری انشاءاللہ آیت آئے گی. ترتیب یہ رہے گی کہ ایک آیت ہوگی، اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا، پھر اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا تاکہ قرآن کریم سمجھنے میں آسانی ہو. لیکن آپ سب سے درخواست ہے کہ گھر جانے کے بعد یہ 2 آیت جو پڑھی نا اس کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ سمجھ میں آوے. صرف بیان ہونے کی حیثیت سے اس کو سنے نہیں ہم لوگ، ہاں سن لیا بہت اچھی بات آگے ہو گیا، نہیں، ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے میں مدد ملے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ.